سال گفتگو تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ تخصیص قبل تعمیم ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو اصل مقصد ہے تفسیر کے ساتھ جتنا ہو سکے وہ بیان کریں گے۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے جو انشاءاللہ کچھ دنوں تک چلتا رہے گا، یہ صفات متشابہات کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جس کی اصل یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے اور دوسری متشابہات۔ محکمات کا کیا مطلب کہ ان کے الفاظ بھی معلوم ہے، معانی بھی معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے، تفسیر بھی معلوم ہے۔ اور متشابہات کا کیا مطلب کہ الفاظ تو معلوم ہے لیکن معنی معلوم نہیں، مراد معلوم نہیں۔ یہ متشابہات پھر دو قسم پر ہوں گے، ایک کا تو معنی بالکل معلوم ہی نہیں، جیسے حروف مقطعات جسے کہا جاتا ہے، حروف مقطعات کے الفاظ تو معلوم ہے لیکن جمہور احناف کے اس کے معنی کسی کو معلوم نہیں، جمہور احناف کے۔ جبکہ دوسرے متشابہات وہ ہیں کہ جن کے معانی تو معلوم ہے لیکن اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے وہ معنی۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم ویبقى وجہ ربک، اس طرح ہے یوم سات کا لفظ قرآن میں ہے، ید کا لفظ قرآن میں ہے، وجہ کا لفظ قرآن میں ہے۔ ہمارا جو اصل اختلاف ہے وہ اس قسم کے متشابہات میں سے ہے، اسے صفات متشابہات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ایسی صفات کا ذکر ہے کہ جس کے الفاظ معلوم ہے، معانی بھی معلوم ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ معانی اور مراد اور تفسیر وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ یہ صفات متشابہات کے علم کلام کا ایک اہم عنوان، اہم موضوع ہے۔ صفات متشابہات سے ہماری مراد کیا سمجھ آ گیا؟ جی۔ اب اس صفات متشابہات جو قرآن و حدیث میں ذکر ہیں، ان کے بارے میں موقف کیا رکھیں، نظریہ کیا رکھیں؟ الفاظ تو معلوم ہے، معنی بھی معلوم ہے کہ معنی اللہ کی شان کے لائق ظاہر وجہ ہاتھ یہ جسم کا خاص ہے، جسم ترکیب مانگتے، ترکیب حادث کا خاص ہے۔ اس کے بارے میں نظریہ کیا رکھیں، کیا کریں؟ یہ جو اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں یہی اللہ کے لیے ثابت کریں معاذ اللہ، یا خاموشی اختیار کریں؟ کیا موقف رکھیں؟ یہ اس کے انکار کرتے معاذ اللہ، کیا ہونا چاہیے؟ اس باب میں تین قسم کے گروہ ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلا گروہ معطلہ کا ہے، جو معتزلہ اور روافض کا گروہ ہے، جس کو معطلہ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ جو صفات مذکورہ ہیں اللہ کی طرف سے، صفات ذی اضافہ وغیرہ، یہ ساری اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، لہذا ہم اس کا انکار کرتے نہیں مانتے، اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا، یہ معطلہ کہلاتے ہیں۔
دوسرا گروہ مشبہہ اور مجسمہ کا سامنے آیا، اس کے بالکل الٹ۔ انہوں نے کہا بھائی اس کے معنی ہمیں معلوم ہے، ہر آدمی کو وجہ کا معنی معلوم ہے، ہر آدمی کو ید کا معنی معلوم ہے، ہر آدمی کو ساق کا معنی معلوم ہے، لہذا اس کے جو معنی لغت میں ہیں، جو سمجھ میں آنے والے ہیں، اللہ کی صفت ایسی ہے۔ چنانچہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی، اللہ کی انگلیاں بھی، اللہ کی آنکھیں بھی، اللہ کی ٹانگیں بھی، اللہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، اللہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، حتیٰ کہ ابطال التاویلات نامی کتاب کے اندر یہاں تک لکھ دیا گیا کہ صرف داڑھی اور فرج کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، بھائی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ثابت ہے معاذ اللہ۔ یہ سعودی عرب سے 3 جلدوں میں چھپتی ہے کتاب۔ یہ دونوں گروہ گمراہ ہیں۔ تیسرا گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے، ان آیات کے بارے میں، ان صفات کے بارے میں۔ اب اہل سنت والجماعت کا خود ان آیات کی توجیہ میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا موقف ان آیات کی اور ان صفات کی توجیہ میں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت کے 4 گروہ ہمارے سامنے آئے اس باب میں، 4 قسم کے موقف سامنے ہیں، چاروں حق ہیں۔ راجے مرجو کا مسئلہ ہوگا، باقی کسی ایک موقف کو لے کر دوسرے موقف والے کو اہل سنت سے خارج نہیں کہہ سکتے۔ چاروں موقف اہل سنت کے، اور یہ چاروں موقف شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی جلد 2 کے اندر بیان کیے ہیں۔ دورے والوں سے درس ترمذی لے لینا، جہاں شرح حدیث نزول کی حدیث ہوگی، اس کے اندر یہ موقف لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دکتور سیف کی کتاب ہے القول التمام، جو باہر سے بھی چھپی ہے، اور یہاں پاکستان میں مردان سے علم کلام کے ایک ماہر عالم شیخ سجاد حجابی صاحب، انہوں نے چھپوائی ہے القول التمام مردان سے۔ اس القول التمام پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ کی تقریر ہے۔ اس تقریر کے اندر بھی یہی 4 مسالک اہل سنت والجماعت کے ذکر کیے۔ پہلا موقف، پہلا مسلک جو جمہور کا مسلک ہے، متقدمین کا مسلک ہے، اسے تفویض کا مسلک کہتے ہیں۔ تفویض، افوض الامر الی اللہ، اللہ کے حوالے۔ ہمیں الفاظ تو معلوم ہے، لیکن معنی اور تفسیر اور مراد کے وہ اللہ کے حوالے۔ اللہ اعلم بمرادہ، ہمیں نہیں معلوم۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے تفسیرہ قراءتہ و قراءتہ تفسیرہ، ان آیات کا پڑھنا ہی تفسیر ہے اور تفسیری پڑھنا، یعنی پڑھ کے گزر جانا، کوئی معنی مفہوم اس کی تفسیر بیان نہیں کرے۔ اسی طرح امام زہری مقبول وغیرہ کہتے ہیں امر الاحادیث کما جاء، یہ حدیث جیسی آئی ہیں ویسی گزر جائیں گے، یہ آیات اور جیسے پڑھ کے گزر جا رہے ہیں، یہاں ٹھہرنا نہیں، کوئی معنی مطلب بیان نہیں کرنا۔ سفیان بن عیینہ اول من صیرنی محدثا فهو ابو حنیفہ، فرماتے ہیں مجھے محدث بنانے والا کون ہے؟ ابو حنیفہ۔ سفیان بن عیینہ، ان کا ایک قول شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت للالکائی، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 95، اس پر ان کا قول منقول ہے کل شیء وصف اللہ بہ وصف اللہ بہ نفسہ فی القرآن فقراءۃ تفسیرہ لا کیف ولا مثل، جو صفات متشابہات اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے، بس ان کو ہم پڑھ کے نکل جائیں گے، ان کی کوئی تفسیر کیف مثل ایسی ہے ویسی ہے کیسی ہے ایک گفتگو ہم کریں گے نہیں۔ تو یہ متقدمین کا مسلک ہے جو تفویض کا مسلک کہلاتا ہے۔ انہیں متقدمین کے مذہب کو جمع کیا ہے، ان کے اقوال کو جمع کیا ہے اس دکتور سیف نے
اپنی کتاب القول التمام، اس کا میں نے پہلا نام لیا، القول التمام باثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، قریباً 70 کے قریب اس کے اوپر متقدمین کا مذہب انہوں نے نقل کیا ہے جو تفویض کے قائل تھے۔ متقدمین جتنے بھی گزرے وہ تفویض کے قائل ہیں، بس جیسی آئی ہم نے ویسے پڑھ کے کیا کرتے ہیں نا، کوئی تفسیر کوئی معنی اس کا بیان نہیں کرتے۔ یہ جمہور کا مسلک ہے، یہی متقدمین کا مسلک ہے، یہی سب سے اصح اور اسلم مسلک ہے، اسی پر جمہور ہے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا مسلک اور موقف شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تشبیہ سے پاک ہے، تشبیہ اور تجسیم سے پاک ہے، اس کی کوئی صفت مخلوق کی طرح نہیں۔ یہ پہلے وہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو مجھے کہ مشبہ اور مجسمہ نہ بنا دینا، اللہ تشبیہ اور تجسیم سے پاک ہے، یہ میرا عقیدہ نظریہ، اس پر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن صفات کے مسئلے میں میرا موقف یہ ہے کہ ان کے الفاظ بھی ہمیں معلوم ہے اور معنی بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہم الفاظ بھی اللہ کے لیے ثابت کریں گے، اور وہ تو ثابت اور سب بھی ثابت کرتے ہیں، اور اس کے جو معنی حقیقی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ معنی کچھ بھی ثابت ہے، ڈائریکٹ گزر جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو معنی حقیقی ہے، جیسے ید کا معنی کیا ہے ہاتھ، وجھ کا معنی کیا ہے چہرہ، یہ معنی حقیقی بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کا چہرہ اس کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہے، جیسے ہیں اللہ جانے وہ جانے۔ یہ جو تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو کہ اگر چہرہ مانیں گے تو اس کی حدود ماننی پڑے گی، اللہ محدود ہو جائے گا، اگر ہاتھ ماننے پڑیں گے تو ہاتھ میں انگلیاں ہوتی ہے، جسم ترکیب کا، یہ تو اجسام کا خاص ہے، میں یہ والا ہاتھ اور چہرہ نہیں مانتا، اس کو تو میں بھی تشبیہ اور تجسیم کہتا ہوں۔ اللہ کے لیے ہاتھ اور چہرہ اور اس طرح استوا ہے، لیکن مطلب کہ وہ مجھے معلوم نہیں، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ جو تم مجھ پہ اعتراضات کر رہے ہو، میرا مقصد یہ والا ثابت کرنا نہیں ہے، یہ تو مشبہ اور مجسمہ کا مسلک ہے، اس کو تو میں بھی گمراہ کہتا ہوں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال بھی گزرا ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو نہیں کہتے کہ جنت میں انگور ملے گا، جنت میں انار ملے گا، جنت کا گھوڑا ایسا ہوگا، جنت کا محل ایسا ہوگا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ حدیث میں ہے کہ اس جیسی کوئی چیز یہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ جنت کے انار بھی جیسے انار، جنت کے سیب بھی جیسے سیب، اس کے بارے میں تو واضح قرآن حدیث میں کہ کسی جنت کی نعمتوں کا وہم اور خیال بھی دل میں نہیں گزر سکتا، وہ ایسی نعمت ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اسی طرح حالانکہ جب آپ کے سامنے ذکر آتے تو ذہن میں یہ انگور آتے ہیں نا، یہی سیب آتے، کوئی اور انگور اور سیب نہیں آتا۔ اسی طرح اگر میں اللہ کے لیے ید ثابت کر رہا ہوں، وجہ ثابت کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ والا ید اور وجہ، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں اللہ کے لیے یہ والا ید اور وجہ ثابت نہیں کرتا۔ انسان نے چونکہ ہاتھ یہی والا دیکھا ہے، چہرہ یہی، اس کے دماغ میں کوئی اللہ کی شان کے لائق جو چہرہ اور ہاتھ ہے اس کے دماغ میں آ نہیں رہا، تو میری مراد قطعاً یہ نہیں ہے، مجھ پر الزام مت لگانا۔ اللہ کے لیے اس کے الفاظ بھی ثابت ہیں اور معنی بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، ورنہ پھر قرآن بغیر معنی کے رہ جائے گا، جیسے جمہور کہتے ہیں۔ معنی حقیقی اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کا وجہ یعنی چہرہ ہے، اللہ کا ید یعنی ہاتھ ہے، اللہ کا ساق یعنی پنڈلی ہے، لیکن مراد کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ لیکن یہ دنیا والا، یہ مخلوق والا، یہ میری قطعاً مراد ہے، ورنہ پھر تو تشبیہ اور تجسیم لازم آئے گی۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، لیکن ہم اس موقف میں انہیں غلطی اور خطا پر تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کتنا بھی تشبیہ اور تجسیم کا انکار کرتے، کیفیت بہرحال اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ ذہن میں اللہ کے لیے ہاتھ، یہ والا ہاتھ ثابت کرنے پر یہی ذہن میں آئے گا، چہرہ ثابت کرنے کے لیے یہی چہرہ آئے گا، ذہن میں کوئی اور، ذہن پھر بھی تشبیہ اور تجسیم کی طرف جا ہی رہا ہے، جتنا بھی آپ انکار کرتے وہ کیفیت ثابت ہو رہی ہے۔ لہذا عقیدے میں ہم سے وہ متفق ہے، ذرا مسئلہ سمجھنا، اللہ کی تنظیم میں ہم سے متفق ہے، تشبیہ کا قائل نہیں ہے، تجسیم کا قائل نہیں ہے،
لیکن اس تنزیہ کی توجیہ میں اس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر سمجھو نا مسئلہ، ایک شخص عذاب قبر میں میرے سے متفق ہے، اصل مسئلہ عذاب قبر کا، عذاب قبر مجھ سے متفق ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ عذاب قبر یوں ہوگا کہ قبر کے اندر اس مردے کو روح لوٹا دی جائے گی، ایک توجیہ پیش کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، روح تو اعلیٰ علیین میں ہوگی، اس روح کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، ایک توجیہ پیش کرتا ہے. ایک توجیہ کہتا ہے نہیں، قبر کا عذاب ثابت ہے لیکن اس والے قبر میں نہیں ہوگا، وہ برزخ کے اندر ہوگا. تو اب یہ قبر والے عقیدے میں میرے سے متفق ہے، جو اصل عقیدہ ہے قبر کے عذاب والے اور قبر کی نعمتوں والے عقیدے میں مجھ سے متفق ہے، اس کی تفصیلات میں اور توجیہات میں اختلاف ہوگا. اور اگر کسی مسئلے، کسی عقیدے کی توجیہات اور تفصیلات قرآن و حدیث میں مذکور نہ ہو اور کسی سے اس میں خطا ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے مابین اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے اختلافات ہیں، میں نے کہا 40 تک اختلافات چلے جاتے ہیں، لیکن وہ توجیہات میں اختلافات ہیں. اس کے آپ اشاعرہ کو غلطی پر تصور کرتے ہیں، خطا پر تصور کرتے ہیں اور اپنے موقف کو درست مانتے ہیں، وہ توجیہات میں اختلاف ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا توجیہ میں اختلاف جمہور کے ساتھ آ گیا، وہ اس پر خطا پر ہے. یہ اس لیے میں تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض حضرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس بنیاد پر مجسمی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر دیا، چہرہ ثابت کر دیا، پیچھے کیا رہے گا؟ مشبہہ اور مجسمہ میں فرق یہ ہے اور ابن تیمیہ میں کہ مشبہہ مجسمہ واقعی یہ والا چہرہ، یہ والا ہاتھ اور یہ والے اعضاء ثابت کرتے ہیں، وہ اللہ کو ذو الاعضاء مانتے ہیں، وہ انسانوں ہی کی طرح چہرہ، ہاتھ، 7 اعضاء اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ رگیں اور خون بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی رگیں بھی اور خون بھی اس کے اندر دوڑ رہا ہے معاذ. جبکہ ابن تیمیہ تو ان تمام چیزوں کو کفریات کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے بیزار ہوں، صرف معنی ثابت کر رہا ہوں لیکن معنی کا مفہوم کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے. ہم کہتے ہیں معنی بھی ثابت نہ کرے، مفہوم بھی ثابت نہ کرے، بس جو الفاظ میں ید کا لفظ آ گیا ید کے نکل جاؤ، بچ کے نکل جاؤ. تو ہمارے بعض حضرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس بات پر مجسمی کہتے ہیں، اور جو عرب کے اشعری ہیں وہ تو کھلم کھلا گستاخ اور کافر کہتے ہیں معذرت. حالانکہ امام ابن تیمیہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم. ایک کتاب لکھی ہے علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے شاگرد نے، علاء الدین بخاری نے. ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہنا کفر ہے اس موضوع پر. تفتزانی رحمہ اللہ کا مشہور شاگرد ہے. اس کے جواب میں یہ ناصر الدین دمشقی، ابن ناصر دمشقی نے کتاب لکھی الرد الوافر، اس کے جواب جس میں قریباً قریباً 87 جید علماء کے اقوال پیش کیے جو سب اس پر متفق ہے کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام. 87 جید علماء اس کتاب پر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جیسے آدمی کی تقریر ہے. اس کتاب پر علامہ عینی عمدۃ القاری والا، بخاری کی شرح لکھنے والا، اس کی تقریر ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ شیخ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں تو فمن، کون ہوگا شیخ الاسلام؟ تو اتنا بڑا عالم ہو اور ہم کہیں کہ وہ مجسمی تھا، اسے عقائد کی خبر نہ تھی، یہ مناسب نہیں. حتیٰ کہ ان کے مخالفین علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کے والد علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور علامہ تاج الدین سبکی نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب خط لکھا اپنے شاگرد تاج الدین سبکی، اس کا امام ذہبی کا شاگرد تھا، کہ تو نے میرے استاد کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں،
تو علامہ تاج الدین سبکی کو باوجود اختلاف کے شگاف اور کھلے دل سے نے کہا کہ میری جرت نہیں ہو سکتی کہ میں ابن تیمیہ کے خلاف کوئی بات کر لوں، اس جیسا عالم تو میری نظروں نے نہیں دیکھا، بلکہ خود امام ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا عالم کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ابن زملکانی رحمہ اللہ، اس کا اختلاف ہوا ابن تیمیہ کے ساتھ، سخت اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں اس کو مجتہد مانتا ہوں۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ ابن تیمیہ نے خود بھی اپنے جیسا عالم کبھی نہیں دیکھا ہوگا، یہ اللہ کی ایسی نشانی تھی۔ جس علم میں بولتا تھا لوگ سمجھتے تھے ساری زندگی یہی علم پڑھا ہے، کوئی اور علم پڑھا ہی نہیں۔ جب تفسیر میں گفتگو شروع کرتا لوگ سمجھتے اس کے علاوہ کوئی اور علم ساری زندگی اس میں کھپا دی۔ جب حدیث شروع کرتا تو لوگ بولتے ساری عمر اس میں کھپا دی، کوئی اور علم پڑھا ہی نہیں۔ ناو سب پہ شروع ہوتا، سیبوے جیسے آدمی کی غلطیاں نکالی اس نے، جو ناو کا امام ہے، اس کی غلطیاں نکالی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ کسی مسئلے میں بولتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کہ وہ کتاب اس کی آنکھوں کے سامنے پڑھی، وہاں سے پڑھ رہا۔ اور خود کہتے ہیں کہ میں ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتا تھا، اس کے بعد اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہوتا تھا، یا اللہ اس آیت کے اسرار اور رموز مجھ پر کھول دے گا۔ ان کا شاگرد ابن الہادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میرے استاذ نے سیاہ ستہ ساری حفظ کر لی تھی، اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل جو ابی شعیب ارموز کی تحقیق کے ساتھ 52 جلدوں پر ہے اور احمد شاکری کی تحقیق کے ساتھ 17 جلدوں پر ہے، وہ ساری حفظ کر لی۔ پھر طبرانی کی طرف چلا گیا، وہ حفظ کر لی، اور اس وقت میرے استاد کی عمر صرف 17 سال، 17 سال کی عمر میں ایسا حافظ تھا، یہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کے بڑے سے بڑے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن علم ہم نے جیسا کسی کا نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا عالم تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ جس وقت یہ فوت ہوا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر اس کے جنازے کا ذکر کرتے، جیل سے جنازہ نکلا۔ کب اس دن اتنا رش تھا کہ لوگوں نے دکانیں بند ہو جانے کی وجہ سے روزہ رکھا تھا، کھانے پینے کی سامان نہیں مل رہا تھا جنازے پہ رش کی وجہ سے۔ جنازہ ظہر میں پڑھنا تھا لیکن رش کی وجہ سے عصر تک چلا گیا، اور امام ابن کثیر نے اس کے جنازے کے رش کو امام احمد بن حنبل کے جنازے پر ترجیح دی کہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ سب سے بڑا جنازہ تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا جنازہ اور اس کے جنازے میں تقابل اور مقارنہ یوں ہے کہ امام احمد بن حنبل کا بادشاہ مرید تھا، امام ابن تیمیہ کا بادشاہ دشمن تھا۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے کے فقہاء نے اس سے اختلاف نہیں کیا، جبکہ اس کے زمانے کے فقہاء نے اس سے اختلاف کیا، اس کے باوجود بھی اتنا بڑا جنازہ اس کا ہوا۔ اور جنازے میں لوگوں نے غیبی آوازیں سنی کہ سنو حق والوں کا جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، تم نے امام ابن کثیر کا نام سنا ہے، سب نے سنا ہوگا، اس کا علم تم نے اگرچہ نہیں پڑھا ہوگا۔ تم نے امام ذہبی کا نام سنا ہے، سب نے سنا ہوگا، لیکن اگرچہ اس کا علم نہیں پڑھا ہوگا۔ تم نے امام مزی کا نام سنا ہے، تہذیب الکمال والا، سب نے سنا ہوگا، لیکن اس کا علم نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ امام ابن کثیر، امام ذہبی، امام مزی، محدث ابن ہادی، یہ اس کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بھی اگر کسی کا شاگرد ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے فخر ہے، قیامت تک اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ چڑھ جائے کہ امام ذہبی جیسا آدمی، امام ابن کثیر جیسا آدمی، امام مزی جیسا آدمی اس کے شاگرد تھے۔ جس کے شاگرد ایسے ہوں، ظالموں کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ کوئی خدا کو خوف کرو، جس کے شاگرد ایسے ہوں۔ یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ جس کے شاگرد، امام مزی کے ساتھ جیل میں بھی رہے، اور تاج الدین ابن حجر اسقلانی ایک عجیب بات لکھتے ہیں، تاج الدین سبکی کے والد تقی الدین سبکی کا سخت اختلاف ان کے ساتھ۔ امام زاہد فوزری رحمہ اللہ نے ان کی کتابیں چھاپی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی ایک عجیب بات کہتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ ابن تیمیہ کو گمراہ کہتے ہیں یا ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہنے کو کفر کہتے ہیں، کہتے ہیں تاج الدین سبکی فخر کرتا ہے کہ امام مزی اس کا شاگرد ہے۔ امام مزی نے 3 آدمیوں کو شیخ الاسلام کہا، اس بات پر فخر کرتا ہے۔ ایک میرے ابا کو یعنی تقی الدین سبکی کو شیخ الاسلام کا ہے، ایک امام ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا ہے، اور ایک محدث ابن ابی عبد الرحمن کو، ابن ابی شمس الدین ابن ابی عمر کو شیخ الاسلام کا ہے۔
تو ابن حجر اسقلانی کہتا ہے کہ اگر مزی کا تاج الدین سبکی کے والد کو شیخ الاسلام کہنا اس کے لیے فخر ہے، تو اسی مزی کے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہنا فخر کا باعث کیوں نہیں، اور باعث فخر کیوں نہیں؟ ہر موضوع پر اس نے لکھے نا، ہر موضوع پر منطقیوں کے خلاف 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 4 جلدوں میں الرد علی المنطقیین۔ شیعوں کے خلاف جو منہاج السنہ لکھی ہے اب وہ 12 جلدوں میں چھپ کر آ گئی، اور پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ منہاج السنہ جیسی کتاب عربی میں وہ اور فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ، یہ جیسی کتاب کوئی نہیں۔ تفسیر میں سی کتابیں، حدیث میں سی کتابیں، نحو میں سی کتابیں، فقہ میں سی کتابیں، علم کلام میں سی کتابیں۔ اس جیسا عالم لوگوں نے کوئی یعنی پچھلی 6 صدیوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ 6 صدیوں میں اس جیسا عالم کسی نے نہیں دیکھا، حالانکہ اور لکھے کہ خود ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ تو اتنا بڑا عالم، یہ 70 حوالے 80 حوالے اس نے جمع کیے، اس کے بعد میں نے اور حوالے بھی جمع کیے۔ آپ کے اکابر سب کا اجماع ہے کہ شیخ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کا۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں بھی شیخ الاسلام لکھا ہے اور اپنے رسائل میں بھی شیخ الاسلام لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر کی حوالے میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کے تمام اکابر کے حتیٰ کہ محدث کشمیری رحمہ اللہ اس سے اختلاف کرنے کے باوجود اس کو شیخ الاسلام لکھتا ہے۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا صاحب عظیمت، اتنی عظمتوں والا عالم ابن حجر اسقلانی کہتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو اس کے زمانے میں بھی شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے اور تر قیامت تک کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کسی کا سینہ پھٹتے تو پھٹے، اس کے بغض سے ابن تیمیہ کوئی فرق، یہ اتنا بڑا عالم ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہ مجسمی اور مشبہ اور تشبیہ کا قائل تھا، تجسیم کا قائل تھا، گمراہ تھا عقیدے میں، یہ سارے پاگل بیٹھے ہوئے، یہ سارے گھاس کھاتے، ایک تو علم کلام پڑھ کر آئے، ایک تو ماہر ہے۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں؟ پھر جن کے حوالے تم اس کے خلاف پیش کرتے اس کو خود بھی نہیں مانتے پوری طرح۔ مجھے ایک شخص نے کہا بھائی آپ ابن تیمیہ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے سو کافر کس نے کہا؟ میں نے کس نے کہا؟ تفتزانی کے شاگرد نے کہا۔ تفتزانی کا شاگرد کوئی معمولی آدمی کا نہیں، بڑا آدمی ہے۔ علاؤالدین بخاری بڑا آدمی ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ تو معمولی آدمی ہے۔ تو کہا وہ کافر کہتے تو کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا وہ صرف اس کو کافر نہیں کہتا، وہ صرف اس کو کافر، ایک اور آدمی کو بھی کافر کہتے جو تو بھی نہیں مانتا۔ کہا کون؟ میں نے کہا ابن عربی رحمہ اللہ کو بھی کافر کہتا ہے۔ ابن عربی کے کفر پر بھی کتاب لکھی ہے، حالانکہ آپ کے تمام اکابر کا اس پر اجماع ہے کہ ابن عربی اہل حق تھا۔ میں نے کہا مان تو ابن عربی کو کافر مان لے گا، ابن تیمیہ کو مان لوں گا، اس پہ اتنا سمجھ لے گا۔ ماننی تو میں پوری ماننا، یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی کی ماننے اور اس کی نہیں ماننی۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ جی ابن تیمیہ رحمہ اللہ گمراہ ہے اس لیے کہ اللہ کے کلام کو حروف سے مرکب مانتا ہے، اور النجم المہتدی اس کے خلاف لکھی گئی، میرے ہاتھ میں النجم المہتدی 750 سال بعد چھپی ہے، 2 جلدوں میں میرے ہاتھ میں، تو گمراہ ہے۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ مان لیتے۔ اب پھر میں نے کہا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین و مدنی صاحب رحمہ اللہ نے معارف مدنیہ میں اہل حق کا ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو حروف سے مرکب مانتے لیکن حروف ہمارے جیسے، کہاں یہ بھی اہل حق کے قول ہے، یہ بھی بے ایمان ہے۔ اس کا مطلب فتوی فاحشات کی بنیاد پر ہے۔ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف 2-3 لوگوں نے لکھ لیا تو مجھ پر حوالے پیش کرتا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ جس کی ولایت پر آپ کے سارے اکابر کا، بریلیوں کا بھی اور دیوبندیوں کا بھی، آپ کے اکابر کا بھی اور بریلیوں کے اکابر کا بھی، کیونکہ بریلی سے دشمن ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا اجماع ہے کہ وہ اللہ کا بزرگ تھا۔ حالانکہ ابن عربی کے کفر پر 25 کتابیں میرے پاس ہیں۔ کتنی؟ 25 کتابیں میرے پاس ہیں۔ وہ نہیں مانے گا، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ آپ سب کا بزرگ ہے کہ نہیں یار؟ منصور حلاج آپ سب کا بزرگ ہے کہ نہیں یار؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اپنے دور میں ان سے بڑا زندگی کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا۔ لوگوں نے کہا منصور اللہ سے تو کرامتیں صادر ہوتی، کا جادوگر تھا۔ کیا تھا؟ یہ جادوگر تھا، یہ بزرگ تھوڑی تھا۔ ابن کثیر کس بات کو کوئی نہیں مانتا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، علماء میں ہو جاتے۔ تو ابن تیمیہ پر اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ کافر ہے۔
اس کو بھی تو انہی علماء نے کہا گمراہ ہے، اور ان سے نیچے والے علماء نے کہا ہے، جن کے ہم فتوے پیش کرے ان کو اوپر والے علماء نے کافر کیا، وہ تو نہیں مانتا، اور 2-3 جو اس پر فتوے لگے وہ نیچے والے لگے، وہ تو مانتا ہے۔ آپ کے ملا علی قاری رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا، بہت بڑا عالم ہے، ایک نویں صدی کے، مشکات کی شرح لکھی، بہت بڑا عالم ہے۔ مصیبت ہے کہ تم نے نام سنے نا، ترجمے کا تو بہت بڑا عالم ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تم پڑھو گے۔ ایک ذہبی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ذہبی کیا چیز تھا۔ ایک دفعہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں کے میں نے صفحے شمار کرنا شروع کیے، میری کتاب ہے احمد رضا خان بریلی کے خلاف میں نے کتاب لکھی، اس میں اس کے بعد اس نے 22,000 صفحوں پر فتاوی لکھا تھا، اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، بہت غلط جھوٹ ہے، لیکن پھر میں نے تقابل کے اندر کہ یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، اگر بالفرض 22,000 صفحے لکھے بھی کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن لکھے بھی تو کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے پہلے لوگ اس سے زیادہ لکھ چکے ہیں۔ تو امام ذہبی کی 3-4 کتابوں کے جب میں نے صفحات شمار کیے تو 55,000 سے اوپر، کتنے 3-4 کتابوں کے سمے میں نے شمارے کے تو کتنے تھے 55,000 سے۔ یہ امام ذہبی یہ بھی ایک عجیب غریب، اس کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اس جیسا عالم پیدا نہیں کیا، اور یہ خود بھی اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے جیسا عالم اللہ نے پہلے پیدا کیا نہ بعد میں پیدا کرے گا۔ یہ اسماء و رجال کا ایسا اہتمام سے جب کبھی پڑھو گے تو یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، توثیق کر رہے ہیں، اس کے وجہ سے کیا ہو گیا کافر ہو گیا۔ اور جن کو اچھا اب یہ ملا علی قاری بات یہاں سے آئی، ملا علی قاری نے ابن عربی کے کفر پر پوری کتاب لکھی ہے، الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود، اور کہا اگر ابن عربی کافر نہیں تو پھر عیسائی اور یہودی بھی کافر نہیں، اور کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں اس کا انجام ہو۔ لیکن آپ کے تمام اکابر کہتے ہیں کہ ملا علی قاری سے کیا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں جس کے تو حوالے پیش تو وہ بھی کیا تھے انسان تھے، وہ بھی قرآن ہے، ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ علماء کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سخت کرتے رہتے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بہت بڑا مورخ ہے، یہ جب مدینے کے اندر آئے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے درس پر کچھ اثر پڑا، تھوڑا بہت اثر پڑا، ان کا آپس میں چپکلی شروع ہوگی، تو کسی نے امام پورا واقعہ الرفع والتکمیل ابن عبدالحی لکھنوی کی کتاب میں دیکھی، کچھ چپکلی شروع ہوگی، تو کسی نے امام شافعی کے سامنے محمد بن اسحاق کا ذکر کر دیا، تو امام شافعی نے کہا وہ تو دجال من الدجاجلہ، دجال من، وہ تو دجالوں کا دجال ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ دجال کی جمع دجاجلہ ہم نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی، یہ ان کی ایجاد ہے، غصے میں آ کر دجال کی بھی جمع بنا دی، دجاجلہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ علماء عبدالحی لکھنوی نے الرفع والتکمیل کے اندر لکھا ہے کہ یہ بس حقیقت میں دجال نہیں تھا، لیکن چپکلش ہو جاتی ہے، علماء آپس میں کرتے رہتے نا، کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے یہاں دیکھو نا مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کبھی کون سالم کیا کہہ رہے تھے، کبھی مولانا منظور مہکل صاحب ہو جاتے ہیں نا یار، مفتی ضروری صاحب رحمہ اللہ نے مولانا طارق کے بارے میں کیا کیا بولا، لیکن کوئی بھی ہمارا مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا ہمارا بولا، تو علماء میں ہو جاتا ہے، بڑے آپس میں دیکھو نا، حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 جوتے شریف عطا فرمائے اور کہا جا باہر جا کے اعلان کرتے کہ جو کلمہ پڑھتے اس کی مغفرت ہے، یہ میرے جوتے شریف اپنے ساتھ لے لو۔ عمر فاروق نے جب راستے میں دیکھا کدھر جا رہا ہے، اس جگہ دیکھو میرے پاس رسول اللہ کی 2 جوتے اور مجھے کہا کہ یہ اعلان کر کے آ، تو عمر فاروق نے زور سے دھکا دیا، چل واپس جا، تجھے کس نے کہا کہ اعلان کر، تو ابو ہریرہ کا نیچے حدیث میں سرین کے بل نیچے گر گئے اور روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے، روتے ہوئے کہ رسول اللہ میرے ساتھ تو اس نے یہ کیا، تو اب آپ اس بنیاد پر یہ کہے کہ عمر فاروق نے ظلم کیا، رسول اللہ کی مخالفت کی، اس کے بعد رسول اللہ کے نالین مبارکین تھے، اس کے باوجود بھی دھکا دیا، صحابی کی توہین تھی، بڑے آپس میں ہو جاتے تھے، آپ کا والد اور چاچا آپس میں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا، اب آپ شتونگڑ بنے، مشر کے مشروط دکھا رہے ہیں، کہ نا بس پلکار سرکار ستا بےمان مشران مخبرہ کی خبر ہے کی، تو اگر کچھ لکھا ہے میرے بھائی تو مشران تھے، بڑے تھے، تب پاکستان سے اسلام روشٹ گئے، جمعہ تجھے 2 دن میں 2 کتابیں نہیں پڑھی، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، بات سمجھ آئے گی۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یارو ایک 2.5 لاکھ روپے کا مسئلہ بتا رہا ہوں، بڑے جگہ کام آئے گا، کہ ایک غلط بات اگر کسی بے دین کی طرف سے ہمارے پاس ہے، کسی گمراہ بے دین کی طرف، تو فتویٰ لگا دینا،
کیوں کہ ساری زندگی بے دینی میں گزری ہے، تو ابھی بھی اس سے کوئی الٹا مطلب ہی نہیں ہوگا. اور اگر بظاہر کوئی غلط بات اہل حق کی طرف سے آئے، نیک بزرگ کی طرف سے آئے، تعویل کرنا، صبر کرنا، کیونکہ ساری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتا رہا ہے. جو خود ساری زندگی قرآن کا دائی و حدیث کا دائی، وہ غلط بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یقیناً بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، بات کو ادا کرنے میں اس سے غلطی ہوگی، یہ مراد نہیں ہے. تو اگر بالفرض تیرے ذہن میں کوئی غلط مطلب آ بھی رہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق، تو بزرگ تھا، تعویل کر لے. سمجھانے میں غلطی ہوگی، ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اللہ کے لیے حد کا قائل ہے، حد کا قائل ہے، لیکن وہ والا حد نہیں جس پر میں نے کل رد کیا ہے. امام ابن تیمیہ خود فرماتے کہ اللہ کے لیے حد ثابت ہے، لیکن وہ حد مخلوقات پر ہی نہیں ہے. اس حد کا معنی ہے کہ وہ مخلوقات سے جدا ہے، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں. تو ٹھیک ہے، الفاظ میں مناقشہ ہوگا، معاد اور مقصد میں دونوں ایک ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے علم کلام میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ پر جوہر کا اطلاق، اگر جوہر کا معنی یہ لیا جائے کہ موجود، تو اللہ بھی موجود، اللہ بھی کیا ہے، لہذا جوہر کا اطلاق کس معنی میں اللہ پر کیا ہوگا، درست ہوگا. لیکن پھر بھی مناسب، کیونکہ مہم لفظ ہے نا، ذہن کہیں اور جاتا ہے. جوہر اگر متکلمین کے مذہب ہے تو جزء تجزا کو بولتے ہیں، جس کو جوہر فرد کہتے ہیں، اور اگر فلاسفہ کے مذہب پر تو وہ ممکن کہتے ہیں. تو ذہن غلط معنی کی طرف جا رہا ہے، لہذا مناسب نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ابن تیمیہ کے ساتھ الفاظ کے اطلاق پر مناقشہ ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ الفاظ اللہ کی طرف منسوب کرنا درست، وجہ اور ید یہ حقیقی معنی میں منسوب کرنا درست، اس لیے کہ ذہن تشبیہ اور تفسیر کی طرف نہیں جا رہا ہے. لیکن عقیدے میں ہمارے لیے متفق ہے. تشبیہ اور تفسیر کو یہ بھی کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے درس ترمذی میں بھی اور تقریض میں بھی لکھا ہے کہ جمہور کا مذہبی تنزیہ والا ہے اور ابن تیمیہ کا مذہبی تنزیہ والا ہے. لیکن ابن تیمیہ توجیہ میں غلطی کر گئے، تعبیر میں غلطی کر گئے. جمہور کا مطلب تعبیر میں صحیح ہے. اور دکتور سیف نے جو القول التمام لکھی ہے، اس کو ان لوگوں نے شائع کیا ہے جو آج ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو گمراہ کہتے ہیں، ان لوگوں نے شائع کیا. وہ دکتور سیف بھی القول التمام میں لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب مشبہہ کے خلاف نہیں لکھی، وہ تو ہے ہی گمراہ. میں نے یہ کتاب ابن تیمیہ اور جمہور کے مسلک کے درمیان مقارنہ کے لیے لکھی. تو پتہ چلا کہ ابن تیمیہ اس کی نزدیک بھی اہل سنت میں داخل ہے نا، کیونکہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تجسیم اور تشبیہ اور خلاف کتاب. اس کتاب کو ان لوگوں نے شائع کیا ہے جو آج ابن تیمیہ کو گمراہ کہتے ہیں. تو جس کتاب میں شائع کر رہے ہیں اس کتاب میں ابن تیمیہ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں. بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ اہل سنت کے دو گروہ، چار گروہ بنیں گے. آپ سے کتنے گروہ بنیں گے؟ پہلا تفویض کا جو جمہور کا ہے، دوسرا بھی تفویض ہی کا ابن تیمیہ والا، وہ بھی تفویض ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہی ہیں کہ مراد اللہ کے حوالے کی جائے. الفاظ اور معنی تو ثابت کیا جائے، لیکن مراد کس کے حوالے کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں الفاظ ثابت کیے جائے، معنی ثابت، معنی بھی اللہ کے حوالے اور مراد بھی اللہ کے. حقیقی معنی مراد. ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، معنی حقیقی مراد ہے، لیکن اس کی تفسیر اور مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تیسرا قول متاخرین کا ہے، تیسرا قول متاخرین کا ہے. ایک بات آپ کو ایک میں مسئلہ بتاؤں، ایک تھرمامیٹر بتاؤں کہ بدعتی کو کیسے پہچاننا ہے. ایک تھرمامیٹر بتا رہا ہوں. کہیں آپ جا رہے ہیں نا، شکل اصول بھی آپ جیسے مولیوں والی، ٹوپی بھی آپ جیسے پہنے، کپڑے بھی آپ جیسے پہنے، باتیں بھی بڑی اچھی کر رہا ہے، لیکن آپ کو شک ہے پتہ نہیں بدعتی ہے کہ نہیں، عقیدہ درست ہے کہ نہیں. 3 آدمیوں کا نام اس کے سامنے لے لینا. کتنے آدمیوں کا؟ یہ تھرمامیٹر ہے. وہ خاص چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، وزن چیک کرنے کے ترازو ہوتے ہیں. یہ تھرمامیٹر ہے. جیسی نام لے گا نا وہ بدل جائے گا. جیسے رافضی کے سامنے امیر معاون کا نام لو، بکر صدیق کا نام لو، تو چہرہ کیا ہو جاتا ہے اس کا؟ پیلا سرخ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے امام ابن تیمیہ کا نام لینا، اس کا چہرہ سب پیلا ہو جائے گا، سمجھ میں بدعتی کا بچہ کہیں. دوسرا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا نام بھی لے گا تو اس کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، گالیاں دینا شروع کر دے گا، وہابی ہے، وہابی ہے، وہابی ہے. اور تیسرا محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ. علمی اختلاف اپنی جگہ،
وہ یہ کوئی ہمارے خدا اصول نہیں ہے، ہم بھی اسے علم میں اختلاف کر سکتے ہیں، ایک ہی اختلاف اور ایک فتوی بازی، دونوں میں فرق ہے۔ ان تین کا آپ نام لیں گے نا، تین میں سے کسی کا بھی نام لے لیں، اس کا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے بعض دیوبندی بھی بدعتی ہوں گے، بعض ہر جگہ نہیں، خاص کر ہمارے یہ اوپر پٹی والے، پشتو پٹی والے، جو شاہ اسماعیل شیخ کا نام لے گا تو خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش نہیں ہوگے لیکن خوش ہو جائیں گے، تو ان کو پہچاننے کے لیے پھر باقی دو نام میں نے بتائے، ان دو کا نام لے گا تو ان سے بالکل برداشت نہیں ہوگا، تو پھر کو سمجھنا ہے تو تو ہے نام کا دیوبندی، اندر سے تو بھی بدعتی ہے، اور فوراً تجھ پر فتویٰ لگ جائے گا پنچپیری اور وہابی اور فلانا ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں جب صحابہ اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو کہتے صحابی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ صحابی۔ آج حق بات کرو کہتے وہابی ہو گیا، تو وہ ان زمانے کے مشرکین اور بدعتی صحابی کہتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے لوگ وہابی کہتے ہیں۔ جو حق کی بات کرے گا، جو توحید کی بات کرے گا، وہابی ہو گیا، وہ پنچپیری ہو گیا۔ بھائی صحیح بات، یہ پھر تو تم خود کہہ رہے ہو کہ توحید کا ٹھیکہ وہابی اور پنچپیری نے لیا ہوا ہے، پھر تو خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو ہم نہ وہابی ہیں نہ پنچپیری ہے، ہم اہل سنت والجماعت، اور اگر کسی کا نام وہابیت اور پنچپیریت اللہ معاف کر تو ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا مسلک متاخرین کا ہے۔ متاخرین یہ کہتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کی تعویل کریں گے جو اللہ کی شان کے لائق ہو۔ تعویل کا مسلک متاخرین کا ہے۔ ید سے مراد اللہ کی دست قدرت ہے، قدرت، وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، تفصیل انشاءاللہ کل آ جائے گا، وقت ختم ہو گیا۔ تیسرا مسلک ہے تعویل کا، ہم تعویل کریں گے ایسی تعویل جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور چوتھا مسلک بین بین ہے، چوتھا مسلک بین بین ہے، وہ کہتے ہیں جہاں آسانی سے تعویل ہوگی بغیر تکلف کے تعویل کریں گے، اور جہاں تعویل میں تکلف کرنا پڑے، مشقت کرنا پڑے، وہاں تعویل کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ یہ چار مسلک، تین گروہ ہیں، دو گروہ تو گمراہ ہیں، ایک اہل سنت کے، اہل سنت کے لیے چار مسالے کے، چار موقف ہیں۔ اب اس پر انشاءاللہ مزید اور تفصیلات ہیں وہ کل عرض کریں گے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟